ایران تو صرف ایک بہانہ تھا. اسرائیل نے دراصل پاکستان سے نمٹنا تھا اور اس کا اگلا نشانہ پاکستان تھا. وہ پاکستان سے کیسے نمٹنا چاہتا تھا اور اگلا نشانہ پاکستان ہی کیوں تھا؟ اس بارے میں خرم کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. خرم صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کو تو صرف ایک بہانہ بنایا گیا ہے, دراصل اسرائیل اگلا نشانہ پاکستان کو بنانا چاہتا تھا. ان خبروں میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعی ایسا تھا؟ دیکھیں, اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں اور پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے اندر اسرائیل کو مرکز بنا کر اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہ رہے کہ جو اسرائیل کو چیلنج کر سکے, کیونکہ اسرائیل ایک ایسے غنڈہ پال رکھا ہے جو خاص طور پہ امریکہ اور جو یورپین کنٹریز ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, جو G7 ممالک, اب تو کھل کے اس کی منافقت بھی انہوں نے, منافقت کی تو بات ہی غلط, انہوں نے تو منافقت کا پردہ ایکچولی چاک کر دیا, وہ کھل کر سامنے آ گیا اسرائیل کی حمایت میں. تو مسلمان ملکوں میں سے کوئی بھی مسلمان ملک ایسا قبول نہیں ہے جو اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو سکے, کیونکہ اسرائیل اور اسلام آمنے سامنے ہیں, یہ ایک ساتھ پنپ نہیں سکتے. اور جس طرح سے انلیجیٹمیٹ طریقے سے, غیر قانونی طور پہ ناجائز طریقے سے اسرائیل کی ریاست بنائی گئی, فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا, پھر آس پاس جتنے بھی 6 جو سینٹرل ایشین کنٹریز جو مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کے جس طرح سے کمزور کیا گیا, اور پھر اس کے بعد سے جس طرح ایران کے ساتھ کیا گیا. تو سب سے بڑا خطرہ ایکچولی تھا وہ انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ تھا. اچھا, اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں صورتحال کا, تو یہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے, یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اس کی سلسلے کی ایک کڑی تھی. پہلے اسرائیل اور انڈیا نے مل کے پاکستان پر حملہ کیا, بالکل, یعنی اسرائیل کا دماغ تھا, اسرائیل نے اکسایا بھارت کو یقین دلایا کہ دیکھو تم پاکستان پر حملہ کر دو, پاکستان کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. پھر اس کا پلان تھا ایران پر حملہ کرنے کا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہمارے ساتھ تھی, پاکستان تیاری کے ساتھ تھا. 2019 میں جو جنگ ہم نے لڑی تھی بالا کوٹ کے واقعے کے بعد, اس کے بعد پاکستان نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی, تو پاکستان تو تیار تھا. یہ جو جنگ ہم نے انڈیا سے لڑی ہے یہ بھی ہماری ایکچولی اسرائیل سے جنگ تھی. اسرائیل نے انڈیا کو استعمال کیا, پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی, تاکہ اسرائیل کو ہم پر بہت ساری لاجسٹکس بھی اسرائیل نے انڈیا کو پہنچائی تھی, ٹیکنیکل بھی, سائبر بھی, بہت ساری چیزیں تھیں, ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دی, مدد کی, اس کے آفیشلز وہاں موجود تھے, اس کا دماغ وہاں موجود تھا. اور پاکستان کو وہ ماڈل بنانا چاہ رہے تھے, غزہ والے ماڈل پہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے تھے, کہ یعنی کہ ایک ایسا پاکستان ان کو چاہیے تھا کہ جہاں پر انڈیا, جس طرح اسرائیل جو ہے غزہ کے اندر کہیں بھی چلا جاتا ہے, ویسٹ بینک کے اندر پوری جو پولیسنگ ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں, کہ جہاں دل چاہ ٹینک گھسا دیا, جہاں دل چاہ تھپڑ مار دیا, جہاں جس کا چاہے گرفتار کر لیا, جہاں دل چاہے جو مسجد بند کر دی, جہاں دل چاہے بم گرا دیا, جہاں غزہ کے آپ نے جو پانی کی بندش کر دی یا غذا بند کر دی. تو وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کا ریلیشن شپ بھی ایسا ہو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں انڈیا جب چاہے جس جگہ چاہے دہشت گردی کا بہانہ بنا کر وہاں میزائل گرا دیں, وہاں بم گرا دیں, بدماشی کرتا رہے, اور پاکستان جو ہے اپنے اندر موجود ہوتے ہی احتیاط کا دامن تھامے تھامے اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ اسرائیل کے لیے تھریٹ نہ بن سکے. لیکن پاکستان نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے ساتھ جس طرح سے انڈیا کو ٹیکل کیا, تو یہ صرف انڈیا کو شکست نہیں ہوئی, ایکچولی اسرائیل کو شکست ہوئی, اور اسرائیل کے پیچھے جو قوتیں ان کو شکست ہوئی ہے. تو یہ G7 ممالک ہے یا امریکہ ہے, یہ جس طرح سے ان کو منہ کی کھانے پر, اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ امریکہ نے پرومپٹلی اپنا ایسٹ کو بچایا, کیونکہ اس سے ان کی اسرائیل کی بے عزتی بھی ہو رہی تھی اور انڈیا بھی ان کا ایک ایسٹ تھا, کہ تو انہوں نے آ کے فوری طور پہ ایکچولی یہ نہیں کہ وہ امن چاہتے تھے, وہ ایکچولی اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہتے تھے کہ کہیں بے عزتی زیادہ نہ ہو جائے, اسرائیل زیادہ ایکسپوز نہ ہو جائے اس کے اندر. تو پاکستان کو انہوں نے جنگ بندی پر راضی کیا اور پاکستان نے جنگ بندی کی. اچھا, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ امریکہ کو ویسے بھی تھوڑا سوٹ بھی نہیں کرتا اس علاقے کے اندر جنگ ہو, پاکستان انڈیا کے اندر جنگ کرنا, کیونکہ ابھی امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس علاقے سے زیادہ سے زیادہ پیسہ نکال سکے. بالکل, جس طرح سے وہ سعودی عرب سے $600 ارب کا اس نے سودا کیا, اس نے وہاں سے قطر سے $200 ارب. اب وہ ایران پر پریشر بنا رہا ہے کہ آپ ہم سے ڈیل کریں, جس طرح اس نے یوکرین سے پیسہ لیا نا, وہ چاہ رہا ہے کہ ایران سے بھی پیسہ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے زیادہ زیادہ. اب ایران ڈیل نہیں بنا رہا تھا, اس نے پھر اپنے گنڈے سے کہا ذرا اس کو مارو یار, یہ ڈیل نہیں کر رہا. لیکن گنڈے کی تو بڑی دھلائی ہو رہی ہے, گنڈے کی دھلائی تو ہو رہی ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ انٹینٹ ہے. ایران اچیو کرتا ہی نہیں کرتا, لیکن ایران نے یہ بتا دیا کہ وہ انٹینٹ وائز بڑا کلیئر ہے. اس نے اسرائیل کو اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی جو ہے نا بھرپور جواب دیا, جتنی ایران کے پاس تیاری تھی, جتنی اس کی صلاحیت ہے, اس نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارا آئرن ڈوم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا, ہم تمہارے گھر میں بھی گھس سکتے ہیں. جتنا بہترین طریقے سے ایران کر سکتا تھا. پھر یہ کہ ایران اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہے, تو اگر ایران اپنے قدموں پہ کھڑا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوگی. یعنی خرم صاحب, اگر ایران اپنے قدموں پہ کھڑا رہے تو اسرائیل
پاکستان کی طرف رخ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب تو بڑے دن سے کہہ رہے ہیں مسلسل کہ یہ ہم سب کی لڑائی ہے، اس کو ہمیں اگر ہم اسلحے سے مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں ایران کے ساتھ پولیٹیکلی سفارتکاری کے سطح پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ باری ایک ایک کی لگ رہی ہے یہ. تو آج ہماری ایران کی باری لگ رہی ہے، اس میں خوشیاں منانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. کل کو آپ کی باری لگے گی، کل کو ترکی کی لگ سکتی ہے، کل کو مصر کی لگ سکتی ہے، ہماری لگ سکتی ہے. تو یہ تو ایک جنگ ہے. اسرائیل نے تو کس طرح پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جب ایک ملک کو فتح کرے گا اس کا حوصلہ تو اور بلند ہو جائے گا. تو پاکستان کو، دنیا کے تمام مسلم ممالک کو ایک جان ہو کر ایک موقف دینا چاہیے، اور اپنے مفادات کو اور ان کے جو ویسٹ اس کے پیچھے جو اس کو جو سپورٹ کر رہا ہے ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا تو وہ پیچھے ہٹیں گے. ہم ایسے کہ ہم صرف زبانی کلامی کوئی کسی کی بات نہیں مانتا. غزہ دنیا کے سامنے ایک مثال ہے، اس سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی جارحیت نہیں ہو سکتی. جب بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، غذا بند کی جا رہی ہے، دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت کوئی چارٹر اس کی اجازت نہیں دیتا. بالکل. لیکن اس کو دنیا میں انسانی حقوق کے سب سے بڑے لمبردار G7 ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان، کینیڈا، یعنی آپ یہاں بلی کا بچہ مار دیں سارے وہاں پہ پہنچ جائیں گے اس کو بچانے کے لیے کہ یار تم نے. ہمارے یہاں تو انہوں نے کتوں پہ جو ہے نا ان کو مارنے پہ پابندی لگا رکھی ہے. کہتے ہیں اگر آپ کتے ماریں گے تو ہم آپ کی گرانٹ بند کر دیں گے. یورپین یونین والے آپ کا جو ہے نا وہ جو ٹیکسٹائل کوٹا بند کر دیں گے اگر آپ نے کتے یہاں مارے. تو جب اتنی ہمارے پہ، تو غزہ میں آپ انسانی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. کوئی وہ تو بڑی کھل کر اس کی حمایت میں آ گیا نا اسرائیل کی. اس نے تو کہا کہ جی بالکل اسرائیل کو حق حاصل ہے. آپ دیکھیں نا، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے اسرائیل، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں جس کو اپنا وجود بھی قائم رکھنے کا پورا حق حاصل ہے، جس کو دفاع کا بھی حق حاصل ہے. جب اس کو خواب میں آئے گا کہ یار یہ جو ملک ہے یہ میرے خلاف جا سکتا ہے تو وہ اس پہ حملہ کر دے گا، کیونکہ اس کو خواب آیا ہے. بالکل وہ دفاع کر سکتا ہے کیونکہ خواب میں اس پہ بشارت ہوئی ہے کہ جناب یہ کل کو سال بعد، 2 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد یہ ملک میرے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. تو پوٹینشیل تھریٹ ہے، تو پوٹینشیل تھریٹ ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس پہ دفاع کر سکوں. اور وہ جو امریکہ کے بغل بچے جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، جو ممالک ہیں 6-7، وہ اس کی مدد کو آ جاتے ہیں. تو یہ ان سب کا مشترکہ مفاد ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مسلمان ملک اس قابل ہو سکے کہ ان کو چیلنج کر سکے، اور وہ اس کے لیے پلاننگ بنا رہے ہیں. تو مسلمانوں کو بھی پھر کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. بہت شکریہ خرم کلیم صاحب آپ کا. خرم کلیم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز پہ روشنی ڈالی کہ ایران ایکچولی صرف ایک بہانہ تھا اور بہانہ ہے. اگلا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل کو یہ بار بار سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں بہت مضبوط ہیں. عدیل احمد اور خرم کریم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. مسلمان ملکوں میں سے کوئی بھی مسلمان ملک ایسا قبول نہیں ہے جو اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو سکے، کیونکہ اسرائیل اور اسلام آمنے سامنے ہیں، یہ ایک ساتھ پنپ نہیں سکتے. تو یہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اس کی سلسلے کی ایک کڑی تھی. پہلے اسرائیل اور انڈیا نے مل کے پاکستان پر حملہ کیا. بالکل. یعنی اسرائیل کا دماغ تھا، اسرائیل نے اکسایا بھارت کو یقین دلایا کہ دیکھو تم پاکستان پر حملہ کر دو، پاکستان کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. پھر اس کا پلان تھا ایران پر حملہ کرنے کا. یہ جو جنگ ہم نے انڈیا سے لڑی ہے، یہ بھی ہماری ایکچولی اسرائیل سے جنگ تھی. اسرائیل نے انڈیا کو استعمال کیا، پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی.